اقام الصلاح ہوتی ہے جب پوری امت ایک صف میں بندھ جائے، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، ظہر اور عصر کی نماز میں، صرف جمعے کی نماز میں نہیں۔ ہم نے تو ایسے کام کیا ہے کہ پاکستان کی، آج میں ایک سیشن کر رہا تھا اور حدیث تھی کہ جماعت کی نماز میں نا نفاق کیسے چلا جاتا ہوتا ہے، تو خواتین بھی تھی موجود کلاس میں، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت سے محروم کیا ہوا ہے، ہمیں تو علت ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے علت لی انہوں نے، ہم نے تو جماعت کی نماز اقام الصلاۃ کو ختم ہی کر دیا کہ پاکستان انڈیا میں تو عورتیں جماعت سے نعوذ باللہ مبرہ کر دی گئی ہیں۔ کون سی حدیث سے یہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی بتایا۔ بہرحال یہ کوئی اور بحث کہیں اور چلی جائے گی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اقام الصلاح کے اندر وزڈم ہے، اور وہ اقامہ کا لفظ ہے، اس میں وزڈم ہے۔ نماز کے لفظ میں تزکیہ ہے، آپ کی پیوریفیکیشن ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ آپ کی کنیکشن ہے، جب آپ اقامہ کرتے ہیں امت کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، امت سے کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی لابی اور بلاک چین بن جاتی ہے۔ نماز سے بڑی بلاک سی بلاک چین تھی جو اللہ نے ہمیں گفٹ میں دی تھی، اتنا بڑا وزڈم ہے اس میں، اقامہ میں وزڈم۔ ہمارے بزرگان نے ہمیں اقامت صلاح کر کے نہیں دی، ہمارا کام ہے کر کے دیں، اپنے بچوں کو کر کے دیں، مسجدوں کا عادی بنائیں، وہ بھی راتوں کے اندھیروں کے وقت، فجر اور عشاء کے وقت، مغرب کے وقت بچے ہمارے مسجدوں میں پائے جائیں، بچیاں بھی۔ یہ مسجدوں کی جب تک زینت نہیں بنیں گے نا مسلمان، تب تک ہمارا کچھ نہیں ہونے والا۔ ابھی میں بتا دوں آپ، یہ گھروں میں بیٹھ کے ہابی نہیں ہے اسلام، اسلام سے مسجد کے تھرو اللہ تعالیٰ دیتے۔ اوکے، وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ وَإِنَّ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں کیوں بنائی ہیں؟ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں اس لیے بنائی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکار سکو۔ یہ کچھ چھوٹی آیت نہیں، نعوذ باللہ، کوئی نصیحت نہیں ہو رہی ہے، یہ احکامی آیت۔ کیا ہو رہا ہے مسجدوں کی طرف، تمہیں اللہ کو پکارنا ہے، ادھر آؤ۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بس چلو یہ بھی ایک آپشن ہے، نہیں، یہ اونلی آپشن ہے۔ مسلمان اور مسجد جس دن جدا ہوگی وہ دن کہانی ختم، کوئی اور اب پہ قابل ہو جائے گا۔ مسلمان اور مسجد جس دن یکتا ہو گئی، ہم طاقت میں آ گئے۔ اب ہم نے مسجدوں کو کیا بنایا ہوا ہے، ذرا سوچیں کہ جلد از جلد جاؤ، جتنی دیر سے جا سکتے ہو تاکہ آخری صف میں بیٹھے ہو، تاکہ جتنی جلدی واپس آ سکتے ہو آ سکتے۔ یہ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ مسجد جاتے ہیں۔ 99% امت کبھی مسجد جاتی ہی نہیں، جمعے کی نماز میں ٹوٹل پورا کر کے نکل آتے۔ 99% امت نے فجر میں مسجد کبھی دیکھی نہیں ہوئی۔ یہ حالات ہیں۔ اقام الصلاح کی بات کر، اقام الصلاح ہوتی ہے جب پوری امت مسجد پہنچ جائے، یہ اقام الصلاح، پوری امت مسجد میں پائی جائے۔ بات سمپل انڈیکیٹر، ون لائن ویژن، ایوری مسلم ان دا مسجد۔ کب؟ فجر کے وقت، کب؟ ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، ایوری ڈے مسلمان مسجد میں جائیں گے اقام الصلاح۔ اس کا اب یہ والے کانٹیکسٹ کے اندر اب وہ حدیث دوبارہ پڑھ۔ Among the wisdoms in the implementation of prayer is that it purifies and welcomes the worshippers to converse with Allah and His Messenger. And while he or she remains in the material world, brings him or her into priority with the divine in the next life and wards off indecency and manifest evil. سنو، جب تک سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، نماز پہ اقامت نہیں آئے گی، تب تک یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ سب مطلب قیامہ کے ورڈ کے ساتھ بھی پلے ہوا ہے اس کا مطلب، اقامہ سے اقامت کے۔ جی جی Aiza, please ask your question. Tania Hanif, please unmute. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مائی کوشچن از پیرنٹنگ میں وہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی Am I فاطمہ audible? Tani, we can't hear Am I you. Okay. جی فاطمہ please unmute. Mahnur. One boy and one girl, please. Saad Ahmed. So, Assalamu alaikum. السلام علیکم. السلام علیکم. جی Mahnur please carry on. سر میرا کوشچن تھا جو لڑکیاں ہیں جس میں کنٹینٹ کریٹر یا یوٹیوبرز ہیں وہ تو شادی کے بعد اپنے کام کو نہیں چھوڑتی، لیکن اگر ایک مسلم وومن ہے وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اسلام کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ صرف اپنے گھر اور شوہر کو دیکھتی ہے، ایسا کیوں؟ کیوں؟ لائک وہ اسلام کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ تو اس سے پوچھنا پڑے گا، چھوڑ دیجیے. مگر جنرل بیہیویئر یہی ہے کہ پاکستان میں یہ بچپن میں ڈالا جاتا ہے لڑکی کے کان میں، لڑکی کے دماغ کے اندر سینٹر میں یہ مقصد ڈالا جاتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہو، جب شادی ہو جائے گی بس دنیا میں آنے کا مقصد پورا. تو شادی کے بعد وہ کیوں کچھ کرے گی؟ اس کا تو کام جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اب وہ کچھ نہ بھی کرے تو کامیاب ہے. ایسی بدبخت نفسیات کے ساتھ تو قوم کے یہی حالات ہوں گے. مگر یہ دین کے اوپر کام نہ کرنا شادی کے بعد کوئی لڑکی کا، یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ سمجھ لے کہ ڈاکٹر ہسپتال میں تو چلا جائے مگر مریض کو، مطلب گھر پہ تو مریض نہیں ہوتے اس کے، وہاں پہ تو وہ ڈاکٹر ہی ہو، مگر ہسپتال پہنچے تو مریضوں کو دیکھنا بند کر دے. شادی کے بعد دین پہ کام نہ کرنے کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اصل میں اسلام کے اوپر جو کام تھے وہ تو شادی شدہ عورتوں کے تھے. ان کو پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ ان کو جب بچے دیتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ امت کا درد کیا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کتنی ضرورت ہے مسلمان عورتوں کے ایکٹیو، اسپیشلی مینٹل ایکیومن کی اگر بڑھایا ہوا انہوں نے. تو شادی کے بعد جو کام چھوڑ دیتے دین کا، وہ ایسی ڈاکٹر ہے جو اسپتال جا کے مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے. بس یہ ہے ان کے لیے. تو خود سوچیں کہ ایک ڈاکٹر اسپتال جا کے مریضوں کو دیکھنا کیوں چھوڑے گا؟ کیونکہ اس کو تنخواہ مل گئی، اس کو رینک مل گیا کہ میں ڈاکٹر بن گیا، مجھے اسپتال مل گیا. اس کو یہی چاہیے تھا بس، اس کو مریض تو دیکھنے ہی نہیں تھے، اس کو تو وہ رینک چاہیے تھا، ڈگری چاہیے تھی کہ ڈاکٹر لکھا ہو ساتھ. بس اس نے بس کام ہو گیا، اس کا کہانی ختم. اس کے بعد وہ جنت میں پہنچ گیا. وہ دوزخ میں پہنچے، جنت میں پہنچے کو تو کہانی کہتا ہوں، دنیا سے کہانی کرنا اس کا معاملہ طے ہو گیا بس، کہ بس باقی عورتوں سے بہتر ہو گیا. تو یہ نفسیات ہماری اتنی ہی پست ہیں. اسی طرح کے بونے پھر ایسے گھروں میں ہی پیدا ہوتے ہیں جن گھروں میں اس طرح کی نفسیات کی پرورش زدہ ماں باپ لڑکی کی شادی ہو جاتی. سو اسلام کا یہ حال ایسے تو نہیں ہوا. پروفیسر ایسے گھروں سے نکلتے ہیں تو یونیورسٹی تباہ کرتے ہیں، مولوی ایسے گھروں سے نکلیں گے تو ممبر تباہ کر دیں گے، مسجد تباہ کر دیں گے، اور اگر پولیٹیشین ایسے گھروں سے نکلیں گے تو پوری ملک تباہ کر دیں گے. تو یہ نفسیات کا پورا یہ گھن چکر جو ہے نا، گھن چکر، یہ پورا سائیکل ایسے ہی چلتا. سو یہ معاملہ تو ہمیں خود اپنے ہاتھ سے خود اپنی سرجری کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ تو ہے، مسئلہ تو بہت بڑا سیاتی طور